لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے، وہاں بھی خطاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جلوہ بکھیر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے فرمایا تھا سلمی، اور ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے، اور اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب قیامت تک کا صحابہ کو سرکار نے عطا فرما دیا۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے غوث پاک ایک روز خطاب کے لیے منبر پر جلوہ گر ہوئے، ارشاد فرمایا جو مانگنا ہو مانگ لو، جسے جو مانگنا ہو مانگ لو۔ ان مانگنے والوں کی عظمت پر قربان ایک شاگرد کھڑے ہوئے، خوف خدا کی دولت مل جائے، دوسرے کھڑے ہوئے دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے، تیسرے کھڑے ہوئے آپ کی محبت پیدا ہو جائے، چوتھے کھڑے ہوئے تقوی پیدا ہو جائے، یکے بعد دیگرے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن تربیت کا انداز ایسا تھا کہ مانگنے والوں میں صرف دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیا مانگی، باقی سب نے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت اور شریعت کی محبت انہوں نے مانگی، اور غوث پاک نے سب کو عطا فرما دیا۔ اور جب سارے سوال پورے ہو گئے تو ایک آیت تلاوت فرمائے کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اب یہاں آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کچھ بات سمجھا دوں، زندگی بھر یاد رکھنا، اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد کی سرزمین پر حصول علم کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ خدمت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ بولیے، خدمت کی وجہ سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جذبہ خدمت کی وجہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں کی خدمت، بزرگوں کی خدمت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں داخل ہوئے شیخ حماد کی خانقاہ میں، تو جب داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی۔ غوث پاک سوچتے ہیں کہ میں دروازے پہ دستک دوں گا تو شیخ کی نیند خراب ہوگی، بارش میں بھیگ رہے ہیں اور دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کرتے ہیں صبح دروازے کے کھلنے کا۔ جب دروازہ کھلا تو شیخ کی نظر غوث پاک پر پڑی، اور غوث پاک نے جیسے ہی سلام کیا تو شیخ نے غوث پاک کو سینے سے لگا لیا، اور غوث پاک سے کچھ کہنے کی بجائے زمین سے خطاب فرمایا، اے بغداد کی زمین، اپنی قسمت پر ناز کر کہ اب تجھ پر ولیوں کا سردار آ چکا۔ اور پھر سینے سے لگا کر غوث پاک سے کہتے ہیں عبد القادر کب سے تمہارا انتظار تھا، آج میرے سینے میں جو کچھ بھی امانت ہے میں تمہارے سینے میں منتقل کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، ادب سے جو چیز ملتی ہے وہ محنت سے نہیں ملتی۔ میرا یہ جملہ کہیں نوٹ کر کے رکھ سکتے ہوں، لکھ سکتے ہوں تو نوٹ کر کے لکھ لینا۔ ادب سے جو چیز مل سکتی ہے وہ محنت سے نہیں ملتی۔
اسی لیے حضور نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ اب تو بے ادبی ہو گئی۔ ایک چیز بات سمجھ میں آ گئی غوث پاک کے ادب کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آسان ہے آپ کے لیے عمل کرنا۔ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نہ آپ نہ ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب تو کر سکتے ہیں، یہ آسان ہے۔ اسی لیے غوث پاک نے پوری زندگی بڑوں کا ادب کیا اور چھوٹوں پر شفقت فرمایا، اس لیے کہ حضور فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ تو یہاں ادب کا ایک جلوہ آپ نے دیکھا۔ اب دوسرا ادب کا جلوہ آپ کو دکھاؤں۔ جب آپ جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے زمانہ طالب علمی، 21-22 سال کی آپ کی عمر ہوگی، تو آپ کے ہم سبق جو دو ساتھی تھے، بغداد مقدس میں ایک بزرگ تھے جو کبھی کبھی کھڑکی سے اپنا جلوہ دکھایا کرتے اور لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرتے اور اس کے بعد ان کی دعائیں لے کر کے چلے جاتے۔ کبھی کوئی کچھ پوچھ لیا کرتا اور اس کا جواب وہ دے دیا کرتے۔ تو غوث پاک سے ان دونوں نے کہا، اب دیکھیے نا، مادر زاد ولی ہونے کے باوجود، شکم مادر سے ولی پیدا ہونے کے باوجود، قرآن کی اس آیت پر نظر تھی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر کوئی بڑا علم والا موجود ہے۔ تو کمپلیٹ نہیں سمجھتے تھے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں کسی کے پاس کیوں جاؤں؟ جیسے آج ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے مجھے کیا ضرورت، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیوں کسی کے پاس جاؤں، مجھ سے بڑا کوئی عالم تھوڑی ہے الا ماشاء اللہ۔ اب وہ غوث پاک جو شکم مادر سے ولی بن کر جلوہ گر ہوئے، اور غوث پاک کی شان یہ کہ ماں ولی، باپ ولی، نانا ولی، سب ولی ولی، گھرانہ ہی ولیوں کا۔ لیکن باوجود غوث پاک سے جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہیں، وہ کبھی کبھی جلوہ دکھاتے ہیں، عبد القادر چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، غوث پاک نے فرمایا چلو۔ اب راستے میں تینوں جا رہے ہیں۔ طلبہ غور سے سنیں، جو جامعہ کے ہمارے طلبہ ہیں وہ خاص طور پر سنیں اور جنرل پبلک بھی اس کو ذہن میں رکھے۔ تو ان دونوں طلبہ نے، ہم سبق ساتھیوں نے غوث پاک سے کہا کہ عبد القادر آج اپنے تینوں تو جا رہے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایسا سوال اس بزرگ سے پوچھوں گا، ذرا دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا میں تو ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو جا کر صرف ان کی دعائیں لے کر کے آ جاؤں۔ پہنچے تینوں، کچھ دیر کے بعد وہ اللہ کے ولی جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا، دونوں سے مخاطب ہوئے، ایک کو فرمایا دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں وہ ڈوب رہا ہے، دوسرے سے جہنم کے حوالے سے فرمایا، اور غوث پاک سے فرمایا عبد القادر تیرے ادب کی بنیاد پر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب تو لوگ ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتے، بڑوں کا تو بہت دور کی بات ہے۔ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ابا کا ادب کبھی نہیں کریں گے، ماں کا ادب کبھی نہیں کریں گے۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ غوث پاک جو اپنی ماں سے ایک وعدہ کرتے ہیں تو ڈاکوؤں میں گھر جانے کے بعد وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا سچویشن ہے؟
याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अदब का दामन कभी हाथों से नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए तलबा इस जुमले को जो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, इसे हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो। तअद्दबू सुम्म तअल्लमू सुम्म तफक्कहू। फारूक आजम बड़ों का कितना अदब करते थे मालूम है? आपके आगे अगर कोई ज़ईफ चल रहा होता ना, तो आप उस ज़ईफ से भी आगे नहीं निकलते थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते थे और उसका अदब बजा लाते थे। तो याद रखें, अदब से जो चीज मिल सकती है वो मेहनत से नहीं मिल सकती है। और बेअदबी से, अब यहां बड़ी प्यारी बात, मुझे आयत याद आ गई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अदब, कुदरत के फरमान का अदब। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे कदीर ने दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया और आपसे खताए इज्तिहादी हुई और परवरदिगार ने जमीन पर आपको उतार दिया। तो क्या कहा उन्होंने? रब्बना ज़लमना अनफुसना। अदब, मेरे मौला मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। इकबाल, इकरार, अकड़े नहीं, अदब बजा लाए। तो मौला ने क्या किया? मौला ने सारे आदमियों का बाप बनाकर हजरत आदम को दुनिया में भेज दिया। अब आदमियत का रिश्ता हजरत आदम से हो गया। अब कयामत तक जितने भी आदमी पैदा होंगे वो सब हजरत आदम की औलाद ही कहलाएंगे। ठीक है ना? अब बेअदब शैतान को देख लीजिए, उससे जब कहा गया, दोनों में फर्क देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों में फर्क। शैतान ने भी बात नहीं मानी, हजरत आदम से खताए इज्तिहादी हुई, लेकिन फर्क क्या है? अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम ने इकबाल किया और शैतान ने क्या किया? अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया। मेरे मौला ने कयामत तक के लिए लानत का तोप उसके गले में डाल दिया। गौर से सुनिएगा, जो समझाना चाहता हूं, वो आबिद था, बेनमाजी नहीं था वो। तो जिंदगी के सारे सजदे एक बेअदबी की बुनियाद पर जब मुंह पे मार दिए जा सकते हैं, तो ये बात हमेशा के लिए जहन में रहे कि अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं किसी से बेअदबी हो गई, तो अल्लाह ताला उस बेअदबी की वजह से कहीं इंसान की जिंदगी की नेकियों को बर्बाद न कर दे। और इसीलिए कुरान में हुजूर के हवाले से फरमाया गया, अल्लाहु अकबर, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका अस्वातिन नबी व ला तजहरू लहू बिल कौल कजारि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जिंदगी के सारे अमल हुजूर की बेअदबी की बुनियाद पर हफ्त कर लिए जाएंगे। जब्त की बात नहीं है, हफ्त की बात है। जब्त और हफ्त में फर्क है। जब्त करो, छुड़ा सकते हो, हफ्त हुआ तो छुड़ाने का कोई इम्कान ही नहीं है, कोई इम्कान नहीं। तो आज की नशिश के अंदर आपको यह बात जहन में रखनी है, हमेशा के लिए अदब, बड़ों का अदब बजा लाओ। बल्कि यहां तक फरमाया गया किताबों का भी अदब बजा लाओ। कल मेरी तकरीर थी वहां पर भिवंडी के अंदर, वहां मैंने एक बात कही थी, जो बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सरकार घर में तशरीफ लाए, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पड़े हुए रोटी के टुकड़े को उठाया, उसे पोंछा और पोंछने के बाद सरकार ने उसे खा लिया। ये अमल तो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया उसे सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा, इज्जत वाली चीज का एहतराम करो, यानी रोटी का। और फिर आगे इरशाद फरमाया, ये जब किसी कौम से गई है तो पलट कर नहीं आई। तो रोटी का एहतराम करो। इसके अदब का हुक्म भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग शादियों में खाना ज़ाय करते हैं, बर्बाद करते हैं, फेंक देते हैं, गटर में डाल देते हैं, घरों में खाना बचता है उसे फेंक देते हैं, गटर में डालते हैं, छपरे पे डालते हैं, एहतराम नहीं करते, उनको ये सबक सीख लेना चाहिए कि ये एक बार अगर हमसे रुखसत हुआ, ये चीज, ये अनाज हमसे रुखसत हुआ या खाना हमसे रुखसत हुआ, तो मेरे आका फरमाते हैं ये पलट कर जल्दी से आता नहीं है। अल्लाह ताला गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदको तुफैल हमेशा हमें मुअद्दब रहने की तौफीक नसीब फरमाए, दामने अदब को थामे रखने की तौफीक नसीब फरमाए, बेअदबी से बचाए, बेअदबों से बचाए, और परवरदिगार बाअदब की सोहबत में जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।